منور صاحب فرمائیے گا، آپ کیا فورکاسٹ کر رہے ہیں، اب نیکسٹ کیا ہوگا اور ان مذاکرات سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ پہلے آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، پوری ٹیم کو سلام۔ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے اور پروسیس ہمیشہ وقت لگاتا ہے۔ ایک اس کی کامیابی یہ ہے کہ دونوں پارٹی سنس 1979 فیبرری آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے 2015 میں JCPO کے مذاکرات کے اندر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جو تعطل آیا، اس تعطل کے بعد کبھی بھی یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں نہیں آئے جب سے 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے JCPO کو کینسل کیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ساتھ بھی بیٹھے، چائے بھی پیے، کھانا بھی کھایا، گفتگو بھی ہوئی۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ مذاکرات میں ہمیشہ فریم ورک ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان مذاکرات کے اندر آپ فریم ورک دیکھتے ہیں، تو فریم ورک ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کس فریم ورک میں بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ 2015 والا JCPO کا معاہدہ دیکھیں تو اس نے لمبا عرصہ لیا تھا، کوئی ایک نشست میں سارے معاملات طے نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت جان کیری تھے امریکہ کی طرف سے، اور ظریف صاحب تھے ایران کی طرف سے، تو اس کے کئی راؤنڈز ہوئے تھے، کوئی ایک راؤنڈ کے اندر معاملہ طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ریڈ لائنز ایک دوسرے کو دے دی گئی ہیں، کچھ پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہے، غالباً نیوکلر پروگرام کے اوپر، اور جو ایران کی جو خود مختاری ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر، اور غالباً لبنان کا، یہ تین ایشو ہے جس پہ مزید گفتگو کی اور نیگوسیشنز کی ضرورت ہے۔ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا کردار اس میں بہت مثبت نظر آیا۔ پاکستان نے جو ایفرٹس ڈالی اور جو باڈی لینگویج تھی دونوں اطراف سے پاکستان کے حوالے سے، اور اسٹیٹمنٹس، وہ کافی خوش آئین ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ پراسپیکٹس نظر آتے ہیں، بیکاز جنگ بندی انٹیکٹ رہے گی، اور دونوں فریقین اپنے اپنے سپریم باڈیز میں جائیں گے اور ریڈ لائنز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر وہ دوبارہ واپس آئیں گے ود نیو پروپوزلز، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے سجیشنز کے ساتھ۔ جی منور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے پوائنٹ آف کانفلکٹ تھے جن کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، ایرانی کے مطابق تو جنگ کے میدان میں جو امریکہ حاصل نہیں کر سکا وہ اب ٹیبل پہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا بات چیت کی، اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ایرانی نیوکلر پروگرام ہے۔ امریکنز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے نیوکلر پروگرام کا وہ ڈسپینٹل کمپلیٹلی ہو جائے، 0% یورینیم انریچمنٹ ہو، اور جو انریچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جبکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ جو IAEA کا معاہدہ ہے اس میں ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ سیولین پرپزز کے لیے یورینیم انرچ کر سکتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ٹائم اور منی بھی کی ہوئی ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، ان کے بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے اسرائیل کی طرف سے۔ تو اس اصول سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بیکاز یہ سودا ہے ان کی خود مختاری کا۔ اور اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل پہ جائیں کہ اگر اس ساری جنگ نے کوئی چوتھا پاور دنیا کے سسٹم میں ابھارا ہے تو وہ ایران ہے، اور جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ان ٹرمز آف ایرانین سوورینٹی ہے، خود مختاری ہے، کہ وہ بغیر باہر سے ڈکٹیشن لیے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ایرانی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کا گریڈ کیا ہوگا اس پہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، نیوکلر بام نہ بنانے پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یورینیم کا ہینڈ اوور کرنا اور پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ گراؤنڈ کر دینا، زیرو کنڈیشن پہ لے جانا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر حامد المشرقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر، بے حد شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات، مختلف سیشنز، اور پاکستان نے حتان کوشش کی ہے، آپ فرمائیے اس پر۔ 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات، مختلف سیشنز، اور پاکستان نے حتان کوشش کی ہے۔ 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات، مختلف سیشنز، اور پاکستان نے حتان کوشش کی ہے، آپ فرمائیے اس پر۔
دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی گورنمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے، جو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ 43-44 سال بعد امریکہ اور ایران کو کسی بھی مقام پر دنیا میں کسی بھی جگہ ایک ٹیبل پر لا کر ایک چھت کے نیچے ان کو بات چیت کا موقع فراہم کیا، اور ان کو اس پوائنٹ پر لائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں، جبکہ شدید ترین بدترین جنگ جاری تھی۔ پاکستان نے سیز فائر کروایا، اور ابھی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی بھی مذاکرات جب دو فریقین کے درمیان ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ کوئی بھی لچک نہیں دکھانا چاہتا، اور اس وقت جو سب سے بڑا جو میٹر ہے، جس طرح آپ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، جس کے اندر ایران نے ایک حد تک تو لچک پہلے بھی دکھائی ہے، وہ ابھی بھی دکھانے کو تیار ہے، لیکن جو امریکن مطالبات ہیں وہ پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یعنی جنگ سے پہلے امریکہ کا مطالبہ یہی تھا کہ اگر ایران اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ لمیٹڈ کر لیتا ہے، وہ IAEA کی تسلی کے مطابق کر لیتا ہے، ان کے انسپیکٹرز کے زیر نگرانی کر لیتا ہے، تو امریکہ جو ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب جنگ میں بھی امریکہ کو ایک طرح سے شکست ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا جس طرح ایران نے مزاحمت کی، جس طرح ایران نے جوابی جنگ لڑی، جس طرح ایران نے امریکی جہاز F-35 F-15 B-52 بمبار ہیلی کاپٹر سب کچھ گرا کے دکھائے، اس کے بعد امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد امریکہ کو فوجی اتارنے نہیں دیے۔ اس سب کامیابیوں کے بعد اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کو بجائے کم کرنے کے بڑھا لیتا ہے، تو پھر ایرانی حق بجانب ہے کہ وہ جو چیزیں جنگ کے ایرانی میڈیا کے مطابق وہ چیزیں جو جنگ کے میدان میں وہ حاصل نہیں کر سکے، وہ ٹیبل پہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ جنگ بھی ایک انداز سے امریکہ ہارا ہے، امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ دونوں فریقین لچک دکھائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، اور اس کے اندر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ جنگ بندی کی ختم ہوتی ہے اور دوبارہ کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہے، لیکن ابھی مذاکرات کے جاری رہنے کی امید ہے۔ مذاکرات کا اگر ایک جگہ پر نہیں بھی ہیں دونوں، تو پاکستان بیچ میں رابطہ کار کے طور پر، مذاکرات اور مصالحت کار کے طور پر، ثالث کے طور پر ابھی کام بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم سب پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ موجودہ صورتحال میں پریشانی ضرور ہے، وہیں پر اگر دیکھا جائے تو اطلاعات تو یہ تھی کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ صرف 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے آئے ہیں، اور وہ 21-22 گھنٹے رکے رہے، اور اس میں سے انٹینس مذاکرات ہوئے۔ ایسے نہیں کہ مذاکرات کوئی چھوٹے موٹے تھے، باقاعدہ ڈرافٹنگ ہوئی، باقاعدہ ایک دوسرے کے موقف کو کاغذ پر اتارا گیا، ایک دوسرے کے موقف کو کاغذ پر ایکسچینج کیا گیا، اس میں سے کچھ پوائنٹس مانے گئے، کچھ پوائنٹس نہیں مانے گئے، جس پر جا کے مین ایگریمنٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ہے، نیوکلیر میں یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے ہے، انرچ ہوئی یورینیم کے مستقبل کے حوالے سے ہے، اور یورینیم کی انریچمنٹ کے لیول کے حوالے سے ہے کہ وہ 60% سے اوپر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی ضرور ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ جنگ بندی ختم نہ ہو جائے، لیکن کوشش اسی بات کی ہے اور امید اسی بات کی ہے کہ ابھی جنگ بندی جاری رہے گی۔